ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومما رزقناہم ينفقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغ رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران دینی و یقینی، قابل صد احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، انفاق فی سبیل اللہ اب اس کی فضیلت پر اب تک بہت سارے جمعہ کے خطابات میں کچھ باتیں تو سنی چکے ہیں، اور اللہ کی راہ سے خرچ کو روکنا، اس کی مذمت میں اور اس کی برائی میں کتابیں بھری پڑی ہیں۔ دنیا میں ہر کوئی اپنی کامیابی کی راہ تلاش کر رہا ہے، ہر کوئی، کوئی زیادہ سے زیادہ جگہ زمین پر قابض ہو کر کے خوش ہے، کوئی بہت سا چاندی اور سونا جمع کر کے خوش ہے، کوئی ہے کہ تخت و تاج حاصل کر کے خوش ہے اور ملک و مال حاصل کر کے خوش ہے، کچھ بہت سے خزائن اور دفائن کا مالک ہو کر کے خوش ہے، کچھ اپنی صنعت و حرفت سے خوش ہے، کچھ لوگ ہیں اپنے علم فن سے خوش ہیں۔ یہ سب دنیا کی خوشی ہے، ٹھیک ہے، جب تک گناہ شامل نہ ہو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی دنیا دار سے پوچھا جائے کہ اصل کامیابی کیا ہے، تم ایک سانس میں بتا دو، نہیں بتا پائے اصل کامیابی کیا ہے، کسی سے بھی پوچھ لیجیے، وہ کتنا بڑا ماہر فن کیوں نہ ہو۔ ہاں، آپ کا دین جو ہے ضرور اس سلسلے میں رہنمائی کرتا ہے کہ اصل کامیابی دو چیزوں میں ہے، ایک مثبت ہے ایک منفی ہے۔ اصل کامیابی دو چیزوں میں، ایک مائنس ہے ایک پلس ہے۔ ایک سانس میں آپ بیان کر سکتے ہیں، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو بہت دور رکھا گیا جہنم سے، الگ تھلگ، یعنی بچا دیا گیا اسے، اور جو جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ دیکھا، کچھ لوگوں کی ضد ہے کہ صرف مثبت رویہ ہونا چاہیے، منفی نہیں، دونوں ہوتے ہیں۔ مثبت ہو ہی نہیں سکتا جب تک منفی کی بات آپ نہ کریں۔ آخر سے جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو پہلے نفی تو کرتے ہیں، لا الہ، کوئی معبود نہیں، یہ منفی ہے۔ کلمہ بھی بغیر نفی کے نہیں پڑھ سکتے آپ۔ سورہ فاتحہ جو نماز 11 رکعت میں پڑھی جاتی ہے، کبھی سورہ ملائی جاتی ہے، دوسری کبھی تنہا پڑھی جاتی ہے، ہر حال میں پڑھی جاتی ہے، اس میں بھی ہے کہ مولا ہمیں ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے جن پر تیرا انعام ہوا ہے،
اور ان لوگوں کی راہ سے ہمیں بچا لے جس پر تیرا غضب ہوا ہے اور جو گمراہ ہوا ہے، غیر المغضوب علیہم۔ یہاں بھی مثبت ہے، منفی ہے۔ بس دنیا میں بھی لے لیجئے، یہ دونوں چلتا ہے۔ ایلوپیتھک یہ میڈیسین میں اتنی کامیاب نہیں ہے، لیکن سرجری میں بہت آگے نکل گئے، چیر پھاڑ میں۔ کبھی سینے کو کھول دیا، کبھی کھوپڑی کو کھول دیا، سب کچھ کر لیتے ہیں، سرجری میں کامیاب ہے۔ اب تو گھٹنا بھی بدلنے لگے ہیں۔ تو وہاں بھی منفی اور پلس تو ہے، مثبت و منفی ہے۔ پہلے کاٹتے ہیں پھر جوڑتے ہیں، کاٹنا یہ منفی ہے اور جوڑنا یہ مثبت ہے۔ جہاں بھی جانا چاہیں آپ دیکھ لیں، درزی کے یہاں جائیے، کپڑا لے کر کے جیسے اچھے سے اچھا کپڑا آپ لے کے گئے تو پہلے وہ کاٹ ڈالے گا، تک کی بوٹی کر دے گا، پھر وہ جوڑ دے گا، اور ایسا خوبصورت جوڑے گا کہ آپ دیکھتے رہ جائیں۔ لیکن بھائی یہ کام وہی کرے گا جو جوڑنا جانتا ہو، ورنہ صرف کاٹنا جانے تو ٹھیک نہیں ہے، کہیں بھی جائیں گے آپ۔ حجاب کہاں چلے جائیے، وہ بھی پہلے کاٹتا ہے، پھر آپ کا چہرہ ایسا خوبصورت بنا دیتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں، اور آدمی خود بھی آئینے میں مڑ مڑ کر کے اپنی شکل دیکھ کے بہت اچھا بنا ہے۔ سب جگہ یہ ہے بابا، لیکن جسے جوڑنے کا ہنر ہو وہ کاٹے۔ اسی لیے مصلح الدین شیخ سعد شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں درشتی و نرمی باہم در بست، سختی اور نرمی دونوں کی آمیزش ہونی چاہیے۔ جہاں تھوڑی سختی کرنی ہے وہ کرو، لیکن اس میں کسی کو زیادہ اذیت نہ پہنچے۔ یہ جو آج کل فرسٹ ڈگری اور سیکنڈ ڈگری اور آخری ڈگری، یہ سب بکواس ہے، کھائی نہ کھائی ایسا کچھ نہیں، لیکن قدر سختی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں دونوں کی آمیزش ہونی چاہیے، دونوں ہونا چاہیے، کچھ سختی ہو کچھ نرمی ہو۔ صرف نرمی ہو تو بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور صرف سختی ہو بالکل ٹھیک نہیں ہے، دونوں ہونا چاہیے، دونوں ہونا چاہیے۔ پھر وہ دلیل بھی دیتے ہیں درشتی وہ گرمی نو نرمی بہم در میں جو رگزن کی جبراہ مرہم میں، جیسے آپریشن کرنے والا پہلے پھاڑ ڈالتا ہے سب، اس کے بعد اس کو سی کر کے مرہم لگا دیتا ہے، دیکھا آپ نے۔ اور نرمی اگر کرے اس کے ساتھ اس کو نہ کاٹے تو وہ حصہ جو خراب ہو چکا ہے دوسرے کو بھی خراب کر دے گا۔ آئی بات سمجھ، دونوں چاہیے، سختی بھی سختی کی جگہ پر، لیکن اس میں اذیت بہت نہیں ہونی چاہیے۔ قدرت بھی انسان کی طاقت سے زیادہ بوجھ اثر نہیں رکھتی ہے، تو تم بہت زیادہ انسان کو اذیت مت پہنچاؤ۔ تو میں تو کہہ رہا تھا کہ کامیابی جو ہے ہمارے یہاں ہمارے دین میں دو چیزوں میں، اللہ جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل کر۔ دنیا کی بھی کامیابی اسی میں ہے کہ تکلیف سے بچاتے آرام میں ڈال دے، جہاں چاہو گے سب ایسے ہی ہے سب۔ تو یہ عنوان جو انفاق فی سبیل اللہ کے لیا ہے، اب جس حدیث کو ہم سامنے پیش نظر رکھ رہے ہیں اور آپ کے سامنے لا رہے ہیں ابھی، اس میں بتایا گیا دیکھو انسان اس میں بھی بڑی کامیابی سمجھتا ہے، وہ انسانوں سے قریب ہے، انسانی چمگٹے میں رہتا ہے، بس ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے بھی انفاق فی سبیل اللہ میں درس ہے۔ سرکار فرماتے ہیں حدیث پاک میں کہ السخی، سخی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے والا، جو فرائض ہیں وہ تو ادا ہی کرنا ہے ہر حال میں، اس کے علاوہ جو نوافل ہیں اس میں بھی جو کچھ آگے بڑھ سکتا ہے بڑھے۔ فرمایا السخی قریب من اللہ، کوئی ایسا بھی ہے دنیا میں مسلمان جو خدا سے قریب ہونا نہ چاہے؟ کوئی ہے؟ کوئی ملے گا؟ نہیں ملے گا، کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، قرب الہی تو اسے چاہیے، کتنا ہی گیا گزرا ہو۔ کہتے بھائی کوئی راستہ بتا دو اللہ تک پہنچنے کا، پوچھتے رہتے ہیں لوگ، بھائی صاحب کوئی راستہ بتائیے خدا تک، ہم کو بھی بتائیے کہ خدا تک کیسے۔ اب حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ السخی قریب من اللہ، اس کا بتا دیا، سخی آدمی اللہ سے قریب ہے۔ کتنے لوگ کہتے ہیں بھائی ہمیں جنت پہ جانے کی راہ بتا دیں، جنت الفردوس میں جانے کی راہ بتا دیجیے، کیسے چلے جائیں؟ ٹھیک ہے، اس کا بھی یہی نسخہ حضور نے فرمایا، کہا یہ سخی آدمی جنت سے بھی قریب ہے۔ السخی قریب من اللہ قریب من الجنہ، یہ سخی آدمی جنت سے قریب ہے، وہ مرنے کی دیر ہے، پہنچ گیا ہے قریب تک۔ کیا کتنا بڑا نسخہ ہے یہ خرچ کرنا کوئی معمولی ہے خدا کی راہ، جو رک گیا ہے بہت بری طرح سے رکا ہے،
بے تحاشا رکا ہے، اس لیے دین کمزور ہو گیا. پھر کسی محی الدین کی تلاش ہے کہ وہاں وہ دین کو زندہ کرے. کسی طرح سے دین کی راہ میں کچھ نہیں نکلتا الا ماشاء اللہ. کچھ لوگ نکال رہے ہیں، زیادہ تر غریب طبقہ، متوسط طبقہ یہ کر رہا ہے. جو بڑے مالدار ہیں وہ اپنا مال سے بڑھانے میں لگے ہیں، اس کو گھٹانے کی انہیں فکر نہیں ہے. سرکار نے فرمایا کہ واقعی اگر تمہیں جنت میں جانا ہے، جنت سے قریب ہونا ہے، سخاوت کرو. فرمایا قریب من الجنہ، سخی آدمی جنت سے قریب ہے. قریب من الناس، سخی آدمی لوگوں سے بھی قریب ہے. سب لوگ سخی کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، بھائی بس یہ آ رہا ہے ابھی کچھ دے گا. اور بخیل کو دیکھ کے ڈائریکٹ بولے یہ کیا دے گا، اور جانے پہ کیا کیا کہتے ہیں وہ کہنے کی ضرورت نہیں، یہ کیا دے گا یہ. تو سخی آدمی لوگوں سے بھی، سخاوت لوگوں میں بھی مقبول بناتی ہے. انسان سخی کو پسند کرتا ہے، بخیل کو نہیں پسند کرتا. فرمایا لوگوں سے بھی قریب ہے. 3 قرب بتایا. سب سے پہلے اللہ سے قریب ہے، دوسری نمبر پر بتایا کہ جنت سے قریب ہے، تیسرے نمبر پر بتایا کہ انسانوں سے قریب ہے سخی آدمی. یہ تو مثبت پہلو تھا قریب ہونا. اب منفی سن لیجیے. فرمایا بعید من النار، اور جہنم سے بہت دور ہے. دیکھا یہ منفی پہلو. یہ سخاوت جہنم سے دور کر دیتی ہے. جیسے جیسے آپ جنت سے قریب ہوتے ہیں جہنم دور ہوتی جاتی ہے. بعید من النار، نار جہنم. کیا نسخہ بتایا سرکار نے. تو جو اللہ سے قریب ہے پھر وہ اللہ کے رسولوں سے بھی، اللہ والوں سے سب قریب ہو جائے گا. پٹ سے یہاں تذکرہ حضور نے نہیں کیا. صدیق اکبر جو سب سے زیادہ قریب ہو گئے اللہ اس کے رسول کے، اس کی وجہ سخاوت ہے. کوئی چیز رکھی نہیں جو سخاوت نہ کر ڈالی ہو، کچھ نہیں رکھا. یہ ہے جگہ. لیکن پھر اس کے لیے کہاں سے لائیں گے دل، یہ ذوق کہاں ملے گا. اسی لیے ائمہ مجتہدین میں سے 2 امام بیٹھے تھے. اتفاق سے حضرت ابو بکر شبلی گزرے، یہ اللہ والے تھے. تو ان دونوں ائمہ میں سے ایک نے کہا کہ دیکھو ابو بکر شبلی تشریف لے جا رہے ہیں، تو ذرا سا ان کو بلائیے، ان سے تھوڑا کچھ پوچھا جائے. ارے بولے یہ اللہ والے ہیں، جانے تو بیچارے، تو ان سے کیا پوچھو گے. کہا نہیں تھوڑا پوچھا جائے. کہا اچھا ٹھیک ہے. بلایا، آئے، سلام عرض کیا. کہا بھائی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے نزدیک یہ زکوٰۃ کا کیا معاملہ ہے، وہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا. آپ کے نزدیک کیا ہے، کتنے میں سے کتنا نکالا جائے، ذرا سا آپ بتائیے. آپ لوگوں کے نزدیک اللہ والے لوگ ہیں آپ. اب بھائی آپ لوگ ائمہ ہیں، امام ہیں، مجتہد ہیں، ٹھیک ہے. ہاں لیکن ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں. کہا ٹھیک ہے. تو یہ بتائیے کہ میں آپ کو جواب فقہا کے طریقے پر دوں یا پھر صوفیہ کے طریقے پر دوں، بتائیے آپ. کہا دونوں پر جواب دیجیے، آپ دونوں راستے پر جواب دیجیے. فقیہوں کے مذہب پر بھی جواب دیجیے اور صوفیہ کے طریقہ کار پر بھی جواب دیجیے. کہا فقہ کے طریقے پر تو بہت ظاہر ہے کہ 100 روپے میں سے 2.5 روپے دے دو. یہ تو بالکل کھلا ہوا معاملہ ہے. بہت ریزنیبل ہے. 97.5 اپنے پاس رکھ لو، اٹھائیے دے دو، بس ہو گیا. کہا آپ صوفیہ کے طریقے پر، عرفا کے طریقے پر آپ جواب دیجیے. کہا جو کچھ ہے سب دے دیجیے. تو کہا اس میں آپ کے پاس دلیل کیا ہے، جو کچھ ہے سب دے دیجیے. کہا صدیق اکبر. دیکھا یہ ہے عرفا. کہاں ہے صدیق اکبر؟ جو کچھ تھا وہ تو سب دے ہی دیا. ایک بیٹی تھی وہ بھی حضور کے قدموں میں ڈال دیا. دیکھا یہ اللہ والے ہیں. بس ان کی خاک بھی اگر کسی کے اوپر اڑ کے پڑ جائے تو نجات کی امید ہے. بس یہ اہل نظر ہیں، اہل بصر ہیں. اسی لیے حافظ شیرازی ایک جگہ کہتے ہیں در در سرت ہوائے وصال است حافظہ. میاں حافظ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں. کبھی کبھی شعراء اپنے آپ کو ہی مخاطب کرتے ہیں، اپنے آپ کو مخاطب کریں. حافظ ان کا تخلص ہے. در در سرت ہوائے وصال است حافظہ. فارسی غزل میں ان کا جواب جلدی سے نہیں ملتا. در در سرت ہوائے وصال است حافظہ، باید کی خاک در گہے اہل بصر شبی. کہا میاں حافظ اگر تمہارے سر میں وصل و وصال کا سودا ہے، خود واصل باق ہونا ہی چاہتے ہو، تو جاؤ کسی اللہ والے کے آستانے کی خاک ہو جاؤ. بات چاہیے کہ در گئے اہل جو اہل نظر ہیں، اہل بصر ہیں، ان کے جاؤ، ان کے در کی خاک ہو جاؤ، مٹی ہو جاؤ، ان کے قدموں میں لپٹ جاؤ. بس چلو میں انفاق پر پھر آ جاتا ہوں. تو سخی
اللہ اس کے رسول سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے، لوگ بھی سخی کو پسند کرتے ہیں، اور جہنم سے دور ہے۔ یہ کس قدر، یہ اب یہی تو کامیابی ہے سب کو۔ یہ کتنا بڑا ہنر ہے جس کا نام سخاوت ہے، سمجھ جانا آپ۔ ایک نسخے میں، صرف ایک نسخے میں سرکار نے سب کچھ کھول دیا۔ فرمایا اب بخیل کی بات آئی، والبخیل، اب حضور بیان کر رہے ہیں، والبخیل بعید من اللہ، اللہ سے دور ہے۔ اللہ بھی بخیل کو پسند بالکل نہیں کرتا۔ بولا مال سال سب دیا میرا ہے، اور تو کیوں دبائے بیٹھا ہے؟ سب تو دیا وہ میرا ہے، کچھ لے کے پیدا ہوا تھا تو نو۔ یہ انسان بھی عجیب ہے، دو جگہ تو اس کا ہاتھ بالکل خالی، جب پیدا ہوتا ہے تو ہاتھ خالی ہوتا ہے، اور جب جاتا ہے تو ہاتھ خالی ہوتا ہے۔ تھوڑا سا جیتے جی مٹھی میں آ گیا تو مٹھی کھولتا ہی نہیں، بند کیے ہوئے، تھوڑا سا آ گیا تو بس بند کر دیا۔ اللہ نے اچھا کیا خزانہ اپنے پاس رکھا ہے، نہیں تو پھر انسان کے ہاتھ میں دیا ہوتا کہ تو سب اپنی مٹھی میں رکھتا۔ قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی لامسکتم خشیۃ الامساک کان الانسان قتورا۔ کہہ دیجیے کہ اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو خرچ کرنے کے ڈر سے اس کو روک لیتے، اور انسان بڑا کنجوس ہے۔ قطورا کے معنی یہ قطرہ کے معنی ہے روکنے کے ہیں، قطورا کے معنی بڑا کنجوس ہے، یہی معنی یہ ہے، انسان بڑا کنجوس ہے۔ میں کہہ دیتا کبھی کبھار ہو جاتے، بہت کنجوس ہے انسان۔ وکان الانسان قتورا، یہ فعولہ کے وزن پر ہے، بہت زیادہ کنجوس ہے۔ تو اب بخیل کی بات آئی تو سرکار نے سب سے پہلے فرمایا بخیل، اس نے امت کو بہت پیچھے ڈھکیل دیا، بہت پیچھے ڈھکیل دیا۔ جو امت رہنمائی کرنے کے لیے آئی تھی تمام لوگوں کے، وہ کسی کے پیچھے چلنے کے لیے بےتاب ہے۔ جو خود آئیڈیل تھی، نمونہ تھی، اور کسی اور کو آئیڈیل بنا لیا۔ انا للہ و انا الیہ۔ خیر امت کی بات ہے۔ سب سے پہلے حضور نے فرمایا بخیل بعید من اللہ، اللہ کسی کو دور نہ کرے اپنے رحمت سے۔ بخیل اللہ سے دور ہے۔ بعید من الجنہ، جنت سے دور ہے، اللہ کسی کو نہ دور کرے، جنت سے بھی دور، جیسے جیسے بخل کرتا دور ہوتا جاتا ہے جنت سے، بخیل آدمی۔ بعید من الجنہ، بعید من الناس، اور لوگوں سے بھی دور ہے۔ لوگ بھی کہتے ہیں جانے دے، جا رہے تھے، یہ مارواڑی کیا دے گا، کچھ نہیں، یہ میں آٹھی نہیں ڈالے گا، کیا گا بھی۔ فقیر کیا کیا کہتے ہیں ذرا سن لو کان لگا کر کے، تو کہا یہ اپنے کفن میں لے کے جائے گا کچھ، کہا لوگوں سے بھی بخیل دور ہے، بخیل کو کوئی آدمی بھی نہیں پسند کرتا۔ تین چیز جگہ تین دوری بتائی، ایک سے ایک خطرناک، اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور، بخیل آدمی۔ پھر قریب کس سے قریب من النار، جہنم سے قریب، اللہ بچانے سے۔ اب یہ حضور فرما رہے ہیں قریب من، جتنا بخل کرو جہنم سے قریب ہو جاؤ۔ اور یہ کچھ لوگوں نے دنیا ہی میں اپنے اوپر تیز کر دیا، کہا جہنم سے قریب ہے، تین چیزوں سے دور ہے اور ایک چیز سے قریب ہے۔ یہ فرمانے کے بعد سرکار ارشاد فرماتے ہیں، اب ذرا سا اور کان کھول کے نتیجے کے تو ولا جاہل سخی احب الی اللہ من عابد بخیل۔ جاہل سخی، نادان سخی، بالکل جاہل جپٹ لیکن سخی ہے۔ جاہل سخی عابد بخیل سے اچھا ہے۔ عابد بڑا عبادت گزار، اسراف بھی، چاچ بھی، تہجد بھی، سب پڑھ رہا ہے، پیسہ کو نہیں نکال رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، تسبیح بتسبیح پڑھے چلا جا رہا ہے، ختم بختم پڑھے چلا، ایسا کچھ نہیں نکال رہا۔ کہا اللہ کے نزدیک وہ جاہل اس سے اچھا ہے جو سخی ہے، یہ حضور فرما رہے ہیں۔ اور لام تاکید کا بولا، جاہل لام جو ہے جاہل پر، نادان جاہل لیکن سخی ہے، اللہ کو زیادہ پیارا ہے عابد بخیل سے۔ یہ حدیث پاک میں آ گیا۔ اس سے حضور نے بخل سے بہت ڈرایا تھا، کیونکہ یہ مرض بڑی تیزی سے بڑھتا ہے اور دھیرے دھیرے ترقی کر جاتا ہے۔ اب ساتھی صاحب کا ایک شعر سنا دو، کیا سمجھتے ہیں؟ اسی کے حوالے سے، اسی عنوان کو گفتگو کر رہے ہیں جس پر ہم نثری گفتگو کر رہے ہیں۔ نثر میں انہوں نے یہ بات کہی، وہ کہتے ہیں بخیل اربوت شاہد بہرو پر بہشتی نباشت بحکم خبر۔ بخیل آدمی اگر خشکی اور تری دونوں میں مسلح بچھا دے جنت میں نہیں جائے گا، اللہ بچانے سے۔ اللہ سے دور ہو چکا ہے، جنت سے دور ہو چکا ہے۔ زاہد بنے پرہیزگار، اپنی ذوق و پارسائی کا مسلح صرف خشکی میں نہیں تری میں بھی بچھا دے تبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ یعنی دخول اولی پہلی فرصت میں نہیں، پھر اللہ بخش دے تو بخش دے، پہلی بار نہیں جائے گا۔ تو یہاں آرزو ہے کہ پہلے ہی جھٹکے میں جنت میں جائے، خدا سب کو پہلے ہی جھٹکے میں لے جائے۔ تو جیسے یہاں آمین کہہ رہے ہو اسی طرح سے خرچہ پہ بھی ذرا آمین کہہ دیا کرو، تھوڑا مہنگے والے پہ بھی آمین کہہ دیا، سستے والے پہ تو کہہ دیتے ہو کہ کچھ نہ لگے آمین یا رب العالمین، تھوڑا مہنگے والے پہ تو ادھر جاؤ، تھوڑا یہ سستا نہیں سودا مہنگا ہے۔ آئی بات سمجھ، انفاق کا سودا مہنگا ہے، بہت مہنگا سودا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان۔ ہمت کرو، نکالو، اور جب نکالنے لگو گے نا تب تمہیں معلوم ہوگا کہ تمہارے دینے سے کچھ پہلے یا تمہارے دینے کے بعد قدرت نے سب تمہیں دے دیا زیادہ کر کے، آپ کر کے دیکھ لینا۔ لیکن یہ ایمان والوں کی بات کر رہا ہوں۔
سرکار فرماتے دو چیزیں مسلمان میں آ ہی نہیں سکتی، خدا کرے ایسے ہی مسلمان سے ہو جائے، دو چیز نہیں آ سکتی، دو خصلتیں نہیں جمع ہو سکتی مومن، مگر مومن کی بات کر رہے ہیں، خصلتان لا یجتمعان فی مومن، دو خصلتیں ایسی ہیں جو مومن میں جمع ہو ہی نہیں سکتی۔ سب سے پہلے یہ بخل، وہ بخیل نہیں ہو سکتا، البخل وسوء الخلق، وہ بد اخلاقی، کہ بخیل ہو وہ بد اخلاق ہو، یہ نہیں ہو سکے۔ مومن بڑا سخی ہوتا ہے، اللہ سب کو سخی بنانا۔ میں بتا چکا ہوں یہ تو مال کی سخاوت ہے، وہ اپنی جان کو سخاوت میں ڈال چکا ہے، جان کی سخاوت کر رہا ہے، اور وہاں بتا بھی چکا ہوں اگر جان کی کوئی سخاوت کر ڈالے اللہ کی راہ میں تو قدرت کہتی ہے اس کو مردہ مت کہو، آپ کی نظر میں تو مر گیا، وہ اس کی بیوی جو ہے اس نے دوسرا نکاح بیاہ کر لیا، سب ہو گیا، لیکن قدرت کہتی نو اس کو مردہ مت کہو، تو وہ زندہ ہے۔ یعنی مر کے بھی لوگ زندگی حاصل کرتے ہیں، مر کے بھی، یہ راز سب کو معلوم نہیں، جی کے تو زندگی حاصل کی جاتی ہے لیکن مر کے بھی زندگی حاصل کی جاتی ہے، اور یہ اللہ والے جانتے ہیں کہ لذت سے نہیں خالی جانوں کا کھپا جانا، کب خضر و مسیح نے مرنے کا مزہ جانا، مرنے میں بھی ذوق ہے، مزہ ہے، کہا اس کو مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہے، لیکن وہ اتنی اونچی زندگی ہے کہ تم اس کو، تمہارا شعور بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا، بولا کہ اللہ کا شعور نہیں پہنچ سکتا۔ تو جان آپ نے دی، قدرت نے آپ کو جان واپس کر دی اور ہمیشہ کی زندگی دے دی، یہ ختم ہونے والی زندگی ختم ہو گئی ہے لیکن ہمیشہ کی زندگی مل گئی۔ اسی طرح مال میں بھی ہے، مال ختم نہیں ہوتا ہے، آپ نے ادھر مال دیا، ادھر آپ نے وہ اس کے بدلے میں دے دیا، کبھی پہلے کبھی بعد میں، آپ کو دینا نہیں پڑتا، یہ دینے والے جانتے ہیں کہ کبھی دینے سے پہلے وہ دے دیتا کہ اس کو دیتے رہنا، کبھی بعد میں دیتے رہے کہ اس کو۔ عارف رومی کا شعر سن لیجیے، مثنوی مانوی کا، وہ کہتے ہیں نہ دہی از بہر حق نانت دھیان، جا دہی از بہر حق جانت دھیان۔ اے انسان تو کاہے کو گھبراتا ہے، کاہے کو ڈرتا ہے، کاہے کو بخیل بنا بیٹھا ہے، کاہے کو مال اللہ کی راہ سے روک رہا ہے، کاہے کو روکتا ہے؟ اگر تو جان اللہ کی راہ میں دے گا تو اللہ تجھے جان دے دے گا، اور اگر نان اللہ کی راہ میں دے گا تجھے نان دے دے گا، نان یعنی روٹی، روٹی دے گا تو روٹی دے، نان دین روٹی دے گا، اور یہاں روزی اور روٹی ہی کا مسئلہ ہے بابا، کہا تو گھبرا نہیں ہے، ورنہ آدمی لائے گا کہاں سے؟ سخاوت کرنے والا سے ذرا پوچھ لینا، وہ کہتے ہیں ادھر دیتا ہوں ادھر آ جاتا ہے، اس کا کئی بنا۔ ایک مثال پیش کر دوں، ختم کر دوں۔ اشرف العلماء جو ہمارے باپ کے بعد ہمارے باپ تھے، ہمارے استاد تھے، جب وہ علیل تھے تو ان کا زمانہ علالت ذرا طویل ہوا تو ہاسپٹل کا بل تقریباً 7.5 لاکھ آ گیا، تو ان کے مریدین نے، چاہنے والوں نے ایک میٹنگ کی کہ بھائی 7.5 لاکھ ہے، حضرت کہاں سے دیں گے یہ، اور ہم لوگ اٹھا کر کے بانٹ لیں۔ ہو گیا سر، بیٹھ گئے وہ لوگ اور انہوں نے بانٹ کیا 7.5 لاکھ، یعنی بہت سے لوگ تھے مریدین میں، بہت سے لوگ، اور جمع بھی تک کر دیا، یہ نہیں کہ صرف بانٹ کے رہ گئے، جمع بھی کر دیا۔ پھر ایک شخص سے کہا جو اس میٹنگ میں نہیں تھا کہ بھائی آپ نہیں تھے، آپ تو بڑے چہیتے ہیں حضرت کے اور بڑے چاہنے والے ہیں، تو ایسا ایسا معاملہ ہے، آپ کو بھی جو حصہ لینا لے لیجیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں بھی لے لیتا ہوں، میں بھی لے لیتا ہوں حصہ۔ تو کہا، اس نے کہا کہ یہ 7.5 لاکھ جو آپ لوگوں نے جمع کیا ہے، یہ حضرت کے نام، ان کے بال بچوں کے نام جمع کر دیجیے، میں اکیلے 7.5 دیتا ہوں۔ سنا آپ نے، آج بھی ہیں ایسے لوگ۔ جب اس کو میں نے مبارکبادی نام نہیں لیتا ہوں، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ تو کہتے میں اس کو دکھا بھی دوں آپ کو، ایسے لوگ کہتے ہیں میرے نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اور جو کچھ نہیں کہتے کہتے میرا نام بار بار لیا کرو آپ، خاص طور سے میری دعا کرنا، کیونکہ میں کچھ نہیں دیتا ہوں تو آپ دعا ہی کرتے رہنا میرے لیے، سب سے زیادہ دعا یہی لوگ کراتے ہیں میرے لیے، بھولنا نہیں مجھے کہ میں کچھ نہیں دیتا ہوں نا، اس لیے میرے لیے دعا کرتے رہنا۔ تو جب میں نے اس کو مبارکباد پیش کی کہ مبارک ہو، کہاں ایک جم گھٹا مریدین کا، وہ 7.5 تک پہنچا، آپ تنہا پہنچ گئے، تو جانتے اس نے کیا الفاظ استعمال، حضرت کی دعا کو میں، آپ دعا دے رہے ہیں حضرت، میں دعا کے خانے میں رکھ لیتا ہوں، آپ مجھے دعا دے رہے ہیں، میں دعا کے خانے میں رکھ لیتا ہوں، اور مجھے آپ کی ان دعاؤں کی ضرورت ہے، لیکن میں نے دیا نہیں لیا ہے۔ میں نے کہا وہ بتا مجھے، کہا میں تو کاروبار کرتا ہوں جو کرتا ہوں، 2 نمبر کا نہیں، 1 نمبر کا کاروبار ہے، یا 2 نمبر کے بھی ہیں، 1 نمبر کرتا ہوں، لیکن جب حضرت کا بل ہم نے 7.5 لاکھ بھر دیا تو مجھے ایک جگہ سے آرڈر آ گیا، یہ چیز ہمیں بھیج دو تم، یعنی باہری دنیا سے، ایکسپورٹ امپورٹ میں یہ چیز مجھے بھیج دو، لیکن اچھی چیز۔ تو آدمی اچھا ہے، اس نے کہا اچھا سے اچھا بھیج دیں گے، کہا بھیج دیا میں نے اس کو، جو اس نے طلب کیا تھا ہم نے بھیج دیا، تو اس میں مجھے 28 لاکھ کا نفع ہوا، کبھی نہ وہ آرڈر ملا نہ ابھی اب ملتا ہے، لیکن جب دیا تھا تو اس وقت ہوا، تو میں نے 7.5 دیا، مجھے 28 لاکھ ملا، تو میں نے نقصان کیا کیا؟ میں نے دیا نہیں حضرت، لیا ہے خرچہ کر کے، کہا وہ آرڈر کبھی آئے نہیں، وہ ٹھیک سے مجھے جانتا بھی نہیں تھا، لیکن اللہ نے، ایسے ہی ہوتا ہے، کسی کو خبر نہیں، یہ در لا یحتسب ہے، یہ ایسا دروازہ ہے جو کوئی نہیں جانتا، روزی ایسے ہی سے دروازے، کچھ روزی کے دروازے ہیں جانتا کہ روزی ادھر سے آئے گی، کچھ ایسے بھی دروازے ہیں کہ انسان کو پتہ نہیں کہ ادھر سے آئے گا، ادھر ہی سے تگڑی آتی ہے، جس کو عوام کہتی ہے قدرت جب دیتی چھپر پھاڑ کے دیتی ہے، یہ ہے چھپر پھاڑ کے، سمجھا؟
اللہ سب کو اچھی توفیق دے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے سب عادی ہو جائیں، خدا کرے سب خدا سے قریب ہو جائیں، جنت سے قریب ہو جائیں، انسانوں سے قریب ہو جائیں اور جہنم سے دور ہو جائیں۔ اللہ سب کو بخل سے بچا دے، جہنم سے بچا دے اور عذاب سے بچا لے، انسانوں کی دوری سے بچا لے۔ اللہ ایمان اور ایقان پر خاتمہ نصیب فرمائے اور ہمیں اہل ایمان و ایقان کے قدموں میں جگہ دے دے مرنے کے بعد بھی، اور انہیں پاک بعض بندوں کے قدموں میں ہم تمام کا حشر و نشر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔